اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میں درست فیصلے لینے پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ فیصلہ لے کر اسے ایک بہترین فیصلہ ثابت کرتا ہوں۔ گلاب کو خواہ کسی بھی نام سے پکارا جائے، اس کی خوشبو میں فرق نہیں آئے گا۔ میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جب حکومت تعریف کی مستحق ہو تو آپ اس کی تعریف کریں، اور جب تنقید کی مستحق ہو تو بے خوفی سے تنقید کریں۔ قسم کی ضرورت کو پورا کرنا اور ہر طرح کے خوف کو دور کرنا ہی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آزادی، وہ اخوت، وہ مساوات بھی حاصل کرنا چاہیے جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات و ادبیات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کو ایک عظیم ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آرام و آسائش اور نظر ہموں کو بھول جائیں۔ جتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ کوئی قوم جدوجہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ مصنوعی حد بندیاں ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم آزادی سے رہ سکیں اور جہاں ہم اپنی مرضی سے اسلامی تہذیب اور اصولوں کے مطابق جی سکیں۔ میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں۔ کام، کام اور بس کام۔ سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی خدمت کرتے جائیں۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم سندھی، پٹھان یا پنجابی ہیں؟ نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام نے یہی سکھایا ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ عزت و وقار انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے، اداروں کی عزت و وقار نہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے۔ اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کرے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اگر اسے جھکانے کی کوشش کی تو باہر بن جائے گا یا ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہ کرے گا۔ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے، اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔ یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے، صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی، لیکن فی الحال جو سب سے ضروری امر ہے وہ تعلیم ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، چاہے اور علم حاصل کیجیے۔ الفاظ کی اتنی نہیں جتنی قدر قیمت افعال کی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب پاکستان کے دفاع اور قوم کی سلامتی اور حفاظت کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اپنے اسلاف کی روایات کے مطابق شاندار کارناموں کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ پاکستان کے ہلالی پرچم کو سر بلند رکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی عظیم قوم کی عزت و وقار کو برقرار رکھیں گے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو خداوند عالم نے
بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ذہانت، قابلیت، عزم استقلال، اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری راہ میں کچھ دشواریاں بھی ہیں جن کا مقابلہ ہمیں مردانہ وار کرنا ہے۔ کمزور سہاروں سے چمٹے رہنا بہت بڑی غلطی خاص طور پر اس صورت میں ہے کہ آپ بالکل نئی اور نوزائیدہ مملکت زبردست اور بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر مملکت کے وسیع تر مفاد کو صوبائی یا مقامی یا ذاتی مفاد کے تابع کرنے کا ایک ہی مطلب ہے: خودکشی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وزراء آپ کے خادم ہیں جبکہ اصل مالک آپ ہیں۔ اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں تو آپ انہیں وزارت کی گدیوں سے اتار سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ، قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا انشاءاللہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔